الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى وصحابه وأزواجه وذرياته وبناته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين وبدر النبوة. صلاة وسلام اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نواله واتم برهانه واعظم شانه الحمد ثناء آقا عالم والمجسم فخر آدم بنی آدم سیاہ لامتہ زینت بزم کائنات جانے کائنات جانے جہان کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء جناب احمد مجتبی حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیاری بارگاہ درود و سلام محبت پیش کرنے کے بعد الحمد للہ تعالی 17 صفر مظفر 1446 جمعہ مبارک کا عزت و احترام والا دن اللہ اس دن دے فیض و برکات تو اساں سب بھرپور حساب اللہ دے ولیاں دی شاناں پچھلے جو میں سنی آج حضور داتا صاحب کا ذکر ہے. اللہ نے اہل سنت کو بڑے سونے ہیرے عطا فرمائے. جتنے بھی اللہ دے ولی نے سارے دے سارے سنے. غیر اہل سنت ولی نہیں ہو سکتا سے چھتے. جتنے بھی اللہ دے ولی نے بے شک قبضہ ہے کئی دربارہ دے شیعہ بھی ہے لیکن انہاں بزرگاں نوں تساں انہاں دی ہسٹری اٹھا کے ویکھو وہ سنی سن. مثلا سخی شباب قلندر پاک وہ تے قبضہ اہل تشیع ہے لیکن در حقیقت صاحب مزار اہل سنت صحابہ دے منن والے سن اہل بیت دے لوگ سن. جے کوئی تسلی نہ ہوئے تے انہاں دا نام ہی تک لے. انہاں دا نام ہے حضرت سیدنا عثمان. سخی شباب قلندر دا نام کی ہے جاب رات جان دے کامل کام عثمان نام جڑا ہے اہل تشیع وچ کوئی نہیں رکھدا کیونکہ اے نبی پاک دے تریجے یار دا نام ہے. جنہاں دا ذکر خیر ہے حضرت داتا صاحب انہاں دا اپنا نام علی ہے تے انہاں دے ابے دا نام ہے عثمان ہے. حضرت سیدنا علی بن عثمان اے حضور داتا صاحب غوث پاک تو بھی پہلے دے بزرگ تھے. حضور داتا صاحب غوث پاک تو بھی پہلے دے بزرگ تھے. اور حضور غوث پاک خود فرمایا اگر میں داتا صاحب کے زمانے کا گزر تو میرا پیر داتا صاحب ہے. یعنی اتنا بڑا مقام ہے حضرت داتا صاحب. کئی بندیاں نوں لفظ داتا نال ہی بڑی چڑی لو جی داتا تے اللہ ہی ہے. میں کہ اللہ دے کتنے نام نے کہتا کم پیش 1000 ہے نا صفاتی نام. اللہ دا ایک نام ہے ذاتی اسم اللہ تے باقی رحمان رحیم غفور کریم جبار ستار غفار
دے صفاتی نام یعنی انہاں ناماں وچ اللہ دی صفتاں دا اظہار تے میں کہا اللہ دے صفاتی ناماں وچ کوئی ایک نام دکھا جے دے وچ داتا ہو توجہ ہے جی اللہ دے صفاتی ناماں وچ ایک نام بھی لفظ داتا نہیں کیونکہ داتا عربی زبان دا لفظ نہیں ہے فارسی زبان دا لفظ ہے تے داتا دا مطلب ہوتا ہے دینا تے صرف یہ مفہوم دا داتا دے لفظ مفہوم نو اگر استعمال کریے تو تواڈے وچوں ہر بندہ داتا ہے آ جڑا مسیح پاک نو چندہ دیندے ہوئے بھی داتا ہر دین والا داتا ہے توجہ ہے باپ اولاد نو دیندا ہے او دا داتا باپ مرید پیر تو لیندا ہے او دا داتا پیر ہے توجہ ہے ہاں ہر بندہ اپنے حساب نال داتا ہے لیکن حضور سیدنا علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے داتا اس وجہ واقع جاتا ہے کہ وہ مدینے والے آقا کو لیندے نے تے مدینے والے آقا دے غلاماں نوں دیندے نے وہ لیندے سرکار تو تے دیندے حضور دے غلاماں نوں نے تے جڑا آکھے نا اللہ تعالی کوئی نہیں دے سکدا تے انہوں کو پھر اپنے مسجد مدرسے بند کرو تسی تے غیر اللہ تو منگدے ہیں جی غیر اللہ تو نہیں منگدے سارے دیوبندی بھابی تسی غیر اللہ تو منگدے ہو پھر تسی تے اللہ دیندا دینا ہی ہے اللہ داتا ہے دینا ہے لیکن اللہ دیتا ہے اپنی عطا اللہ دے نبی اللہ دے ولی دیندے نے او دی عطا حدیث بخاری مسلم شریف پاک اسلام نے فرمایا نہیں ماشاءاللہ ٹھیک چل رہا ہے فرمایا اللہ یعطی و انما انا قاسم فرمایا اللہ دیندا ہے تے میں تقسیم فرمانا اللہ دیندا ہے تے دیندا رہے گا میں تقسیم کرنا تے تقسیم کردا رہاں ہن حضور فرماتے ہیں اللہ دیندا تے میں بنڈنا والا داتا ہوتا قاسم نے حضور مطلب اللہ داتا ہے اپنی عطا نال حضور علیہ السلام داتا نے اللہ دی عطا نال تے ساڈا داتا صاحب نے حضور دی عطا جنوں کائنات وچ جو ملدا ہے وہ وسیلہ مصطفیٰ ہے کئی حضرات ولیاں کو نہیں مانتے ان کے اپنے لفظ ولی میں پچھلے جو میں تشریح کی تھی ولی دا معنی اللہ تعالی جڑا مطلقاً ولایت کا انکار کرے وہ کافر کیوں کیونکہ ولایت قرآن تو ثابت ہے ولایت قرآن تو جڑا نص قطعی کا انکار کرے وہ کافر ہے وہ مرتد ہے بے ایمان ہے تے جڑا یہ آکھے کہ میں فلاں ولی نو نہیں مانتا وہ تو مسئلہ ہونا ہے میں کہ چلو انہوں نہیں مانتا انہوں مان لے انہوں نہیں مانتا انہوں مان لے کسے کوئی ولی دا مطلق انکار کرے کہ ولی ہے کوئی نہیں ہے کفر ہے تے جڑا آکھے میں ایک نو نہیں مانتا دو نو نہیں مانتا وہ تو کو ذاتی مسئلہ اناد ہوے گا ولایت موجود ہے موجود رہے گی اور قیامت تک رہے گی
جی اسی دال کے نام کے مرید انہوں نے آ رہے ہیں بناؤ پیروں کے پتر کی داڑھی نہ ہو نماز وہ نہ پڑھتا ہو دعا انہوں نے منگنی آتی وہ ساڈا بنی ہے کئی ایسے سانو بنی رب دے نے جنہوں ختم تو بعد دعا نہیں بنی ایسے ولی بندہ کبھی نہ پیر صاحب کا نماز سے پڑھا اللہ جی تمہیں پتا تو پھر مولوی کا کام ہے ہم ساڑی کرا پوری تو ہے کوئی نہیں اسی کی میں پڑھائی ہے میں کہ ڈوبو میں نے جڑا 5 منٹ اتنے دل کے نہیں کھلو سکتا ہاں چوکھا کھلو ہے وہ بولیا کرو جڑا 5 منٹ اتنے ہاں نہیں لگنا وہ قیامت اپنے تیرے گیٹ کو چوکھا کھلو ہے اچھا جڑے ساڑھے بنائے ولی ہوتے ہیں نا وہ ولے دیتے انہاں ولیاں دیر واسطے مرید رکھے ہوتے لو جی مرید پسائی گیا 5 مدریاں ادھر دے 5 ادھر دے گلے وچ 10 پہ جناب بڑے پائے ہوئے حضرت پہنچے ہوئے میں کہ جی پہنچے تو اسی رہ چلے راز ہو گیا یہ اسی ولی بنائے یہ ساڑی کیٹاگری جڑے اللہ بنائے نے نا وہ نے جنہاں دا ذکر ممبراں تے پیا ہوتا ہاں جڑے اساں بنائے نے انہاں نوں کرو جتیاں پیندیاں تے جنہاں نوں رب ولی بنا انہاں دے مزاراں تے بھی رب دا قرآن پڑھے جا رہے ہیں جڑے اسی بنائے نا ساڈے ذاتی نفسانی خواہشات ہوندی ہیں پیر دا پتر جو مرضی کردا کرے میں ولیاں مننا ضرور ہوں پر ولی تے ولے دین والے تے نہ 2 نمبر پیراں دی تے میں وہ چلول کرنی ہوندی نا الحمدللہ تاکہ سنیاں نوں پتہ لگے کہ ایویں انھی عقیدت بھی چنگی نہیں ہے بتائیں گے تو مرزا جیل میں جیسے بکواسا کرتے ہیں وہ صاحب ادیم جیسے خبیث لوگ غامدی جیسے بکواس کرنے والے پونکڑ والے بندے وہ پھر دادا صاحب پونکتے ہیں انہوں نے کدے ولی ویکھے ہوتے انہوں نے پتہ ہوئے تھے انہوں نے ہی 2 نمبر پیر تکے ہوتے ہیں جڑے شریعت دے تارے پہ کڑیاں بیٹھیاں مرد بیٹھے تھے جناب بے پردگی ہے پیر ہوئی جناب تمہال پا رہے ہیں ادھر کبار رافضی آ گیا انہوں نے جو بکواساں کیتیاں جو مرضی کری جاؤ جناب پیر اٹھ کے ناتا ادھر نات خاں ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جنہوں نے نہیں پتا ہوتا جناب یہ جڑا کلام پڑھ رہے ہیں کدھر کسے اللہ دے ولی یا صحابی یا اہل بیت دے کسے امام دی مساوی تو نہیں ہو رہی وہ جو انہوں نے ویکھنا بھی انہاں یہ حال ہے تے انہاں رب پہ آکھنا بھی ولی شے کوئی نہیں بابے شے کوئی نہیں میں کہا پترا تو انہاں نوں ویکھیا جنہاں دا اساں ذکر کرنے ہیں انہاں دا ذکر رب دا قرآن بیان کرنا اور یہ واحد شعبہ ہے جنہاں میں ڈگری کوئی نہیں بتائے ڈاکٹر بننے واسطے ڈگری ہے ڈاکٹر دا پتر ڈاکٹر نہیں پڑھتا مولوی دا پتر بھی مولوی انہوں پڑھنا پڑتا ہے کاروباری کو سیکھنا پڑتا پروفیسر دا پتر ڈائریکٹ جامدہ پروفیسر یہ واحد شعبہ پیر دا پتر جامدہ نہیں پیرا دا کلمہ پڑھا ہوگا میں تے مدینے تے تاجدار دا کلمہ پڑھا یہ واحد مخلوق ہے بھی جمی ہے تے پیر دے پاس ہن جڑے جمدے چمیندہ ہوئے وہ حق بھی سنیا کرو مولویاں تے فتوی تے لاؤ دے او سیدھیاں گلاں بھی سن لے بعد پھٹیاں تے بیٹھ کے تبصرے کرتے مفتی سے بیسٹ میں پتہ نہیں کی آکھے گا ہاں کسی کو پریشانی ہو تے کھڑا ہو کے میں ایتھے آ کے کرے دل سے گل نہ لے کے جایا کرو گھر میں ادھار تے رکھنا نہیں کوئی نہیں ہاں تے جے میں ڈاکٹر دی قسماں ہوندیاں نے نا اس کو مزاج بڑا ہو جائے میں تھوڑا مزاج بنا رہا میرے سننے واسطے جب تھوڑا مزاج میرا بڑھ گیا تو کسی کسی نے سننا بھی کوئی نہیں میرا مزاج بڑا اپنے سننا یہ ڈاکٹر کی قسم ہوتی ہیں دنداں دا ڈاکٹر کناں دا ڈاکٹر جلد دا ڈاکٹر سر دا ڈاکٹر گردے پھیپھڑے دل دے ہر شے دا ڈاکٹر ہوندا ہے ایک ہوندا ہے سرجن وہ آل راؤنڈر ہوندا ہے وہ اس کو سرجری کرنی ہے ہر جگہ تو چیرا پھاڑی کرنی ہے وہ سب تو بڑا خطیباں دی قسم ہوندی ہے توجہ ہے سبحان اللہ خطیباں دی قسم ہوندی ہیں کئی ایسے بس کسی کہانیاں سنائی رکھنی کسی جناب سے بیٹھیاں بیٹھیاں گلاں سنائی کدھر چوہدری ناراض نہ ہو جائے کدھر وسیم دا مولوی ولی ناراض نہ ہو جائے کدھر صدر صاحب نے ناراض ہو جائے کدھر فلانا کو بول بیچارے نے بس اپنا کام سیدھا رکھنا ہوتا ہے بیٹھیاں بیٹھیاں سنائی جاؤ جی میں سنائی تے کئی ہوندے نے بعد شیلیاں تقریر آتے کئی ہوندا سرجن ٹائپ میں اندر سرجن ٹائپ سے ہاں اسی تھوڑا جہا آپریشن بھی کرنا ہوتا ہے تاکہ جڑا تھوڑے اندر بدعتاں دے اندر انہیں غلط گلاں پھسیاں نے نا اے تھانوں پتہ لگے ماشاءاللہ یہ اہل سنت دا جڑا عقیدہ ہے نا یہ من گڑت نہیں تے نہ ساڈے پاسوں کسے پاسوں وعدہ ہوندیاں نے تے نہ ہی لا وارث ہے ساڈے غزالی کے زمان دے نوکر زندہ نے آقا علی میری دے منن والے ہیں حضور محمد صلی اللہ پاکستان دا نام لین والے اجے دنیا وچ ہیں آئے اس واسطے اپنا مزاج بنا کے آیا کرو کہ حق سنن چلیا تے حق ہی سنا گے انشاءاللہ
مومن کون ہے؟ آپ کو چار الف میم نون واو الف تو مراد اللہ نہ مننا رہے بے عیب منے بھابیاں جو بندیاں دا عقیدہ ہے ماذ اللہ جھوٹ بولتے ہیں نا وفاوا میں سمجھتا انہاں دے نظریات ہی ایسے ماذ اللہ جھوٹ بول سکتے ہیں اللہ ماذ اللہ چوری کر سکتے ہیں انہاں دے نظریات ہیں اللہ بے عیب میم تو مراد سرکار پیارے محمد کو حضور معذر معذر منے حضور دا علم غیب منے نبی دے اختیارات منے نبی نور علی نور منے افضل البشر منے
سبحان اللہ۔ الحمدللہ اسی ولیاں دے نوکر ہاں، ولیاں نوں مننے ہاں، لیکن ولیاں جڑا کچھ آ کے وہ بھی مننا چاہیے۔ ولیاں نوں مننا کافی نہیں، ولیاں دیاں گلاں مننیاں بھی کافی۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی نے، غوث پاک جیسے بزرگ فرماندے نے اگر میں انہاں دے زمانے چ ہوندا تے میں انہاں دا مرید ہوندا۔ اتنا بڑا ولی تے آپ نے کتاب لکھی ہے کشف المحجوب، اور یاد رکھنا کشف المحجوب وہ کتاب ہے جہاں کوئی پیر نہ ہوئے، جہاں دل نہ مطمئن ہوتا ہوئے کہ میں پیر ماننا، میں پیر پکڑا، میں مرید ہوا، وہ صرف کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، ایک دفعہ پڑھنا آپ کو دل کا زنگ اتر جائے گا، وہ کسی نہ کسی صحیح ولی کامل کا مرید بن جائے گا۔ اور کئی بندے نے بھی بڑا ہوتا ہے خود دے دروازے ماشاءاللہ بس ہونے پکھے چلا دیتے خود اب سب تسی تھوڑا توجہ رکھیا کرو، پکھے چلاؤں دے ٹائم ہو گیا 15 منٹ بعد چلا دے اور توجہ میرے میں رکھنی ہے۔ میرے وقت کیا کرو گفتگو ایک جملہ بھی ضائع ہو گیا تو آن کا مقصد بہت ہو جاتا ہے۔ ہوں جملہ سننا رہا کئی بندے نے بھی چاہ ہوتا ہے، کئی دیا بیٹیاں ہو گیا 4-5 دا پھر بیوی دی شام دی آ جاتی ہے۔ ہوں میری نسل کی میں چلنی ہے اے بھی رولا ہے، ہوں میری نسل کی میں چلے گی، لو میری عادتیاں نے تو میں کہا جس نبی کا کلمہ پڑھنا والا یہ 4 بیٹیاں سمجھے ہونا دی نہیں لوگی تیری مکڑ لگی۔ دوسری بات توڑے چوں اجڑے بزرگ بیٹھے نا 2-4 ہیں تو واقعی ہے، اجڑے نوجوان نسل نے میری سمیت کوئی بندہ مجمع چوں کھڑا ہو کے میں اپنی 5ویں پوسٹ دے دادے پردادے نام دسا پہ ساڑھے میں اپنے میرے نام یاد ہے، میرے دادے کا نام یاد ہے، میرے دادے پردادے کا نام یاد ہے، اگاں میں نے کوئی نہیں پتا تے جب میں نے پتا نہیں تو تہاڈا بھی اللہ یاد ہے جے اے خیال رکھیے کہ میری نسل پترا نال چلنی ہے تے پترا جڑے بیٹھے ہو تساں دسو تہاڈے جڑے دادے پردادے سن وہ بھی یہی سے رکھتے سن کہ ساری نسل نال چلنی ہے، چلتے پئی لیکن سانوں تے میں یاد کیڑا ساڈا دادا پردادا ہیں۔ ہاں جے یاد باقی رکھنی ہے اپنی پھر سن داتا صاحب واحد پیر نے جنہاں دی اولاد ہوئی، آپ دی شادی ہوئی، آپ دی شادی ہوئی، بیوی سال کر گئے، آپ نے اپنے ماں باپ دنوں کا میں شادی نہیں کرنی، انہاں سال 2 بعد پھر کر دیتی، وہ جو ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جس نام حسن، وہ بھی مثال کر گیا، وہ بھی مثال کر گیا، اس کے بعد دادا صاحب شادی نہیں کی، فرمایا میں ساری زندگی اللہ رسول دین کی خدمت کر گئی۔ دوسری بات دادا صاحب واحد پیر نے جنہاں دا خلیفہ کوئی نہیں، ایتے تکبیرہ دے بڑے خلیفہ ہوندے نے نا، نقشبندی سلسلہ جناب قادری سلسلہ فلان خلیفہ پیر صاحب دا خلیفہ دا فلان، دادا صاحب دا خلیفہ کوئی نہیں، نہ اولاد نال نسل اگے نام چلے تے نہ انہاں دے خلیفہ نال، لیکن جب میرا چہرے نے مکے مدینے تو بعد پوری دنیا وچ پھر کے دیکھ لے 24 گھنٹے جس مزار تے سب تو زیادہ رونقاں تے ہر ویلے جتھوں لنگر لمبے وہ داتا صاحب ہے۔ یہ یاداں وہ دیاں ہی باقی رہندیاں نے جڑا دنیا وچ رب نوں یاد کردا رہندا ہے۔
کوئی آکھے میں تیرا زمین تے چلے گا آکڑ کے نہیں تکبر دے نال نہیں غرور دے نال نہیں نگاہاں نیچیاں ہوں گی نہیں سو انکساری دا پیکر ہوئے گا فرمایا جڑا میرا ہوئے گا وہ دی دوجی نشانی ہے اگر کوئی انہوں گالیاں کٹے بڑی گالیاں دا جواب گالیاں نال نہیں روڑیاں دا جواب روڑیاں نال نہیں پتھراں دا جواب پتھراں نال نہیں دیندا ایک اللہ دے ولی دے سر وچ کسے ڈانگ ماری ولی دا سر پھٹ گیا خون نکلیا رنگین ہو گیا پورے کپڑے تیرا میرا معاملہ ہوتا کل تھانے دے اندر پھر پرم پنچایت کا رسولہ دے مکڑی ہے لیکن ولی دا مزاج ہی بکرا ہے بندے ٹانگ ماری ولی دے کامل دا سر پھٹ گیا خون نکلیا سارے کپڑے رنگین ہو گئے وہ سولہ دے ولی رب کو دعا منگی مولا انہیں میں نو رنگ آئے تو انہوں رنگ دے چاس نہیں آئے گا انہیں میں نو رنگ آئے تو انہوں رنگ دے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا سلام تھی دیا دعاواں دیندا ولی ولی انتقام ہی نہیں ہوندا اے دیکھ بھی دوجے برداشت نہیں کردا نقشبندی پیرا کہدا چشتیاں نو نہیں لگن دیندا چشتی پیرا کہدا قادری نہ وڑے اللہ دا ولی سب نو برداشت کردا ہے دا تیرا وسیع ہوندا ہے دل وسیع ہوندا ہے اللہ فرماتا ہے دوجی نشانی فرمایا کی نشانی ہے مولا دسنا فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا جڑا میرا ہوئے گا وہ دی رات فلماں ڈرامے سیاسی سماجی گلاں دے اندر نہیں گزرنی مولا تیرے دی رات کی نہ گزرتی ہے فرمایا جڑا میرا ہوئے گا وہ دی رات یا سجدیاں کر دے گزرے گی اپنے عام کر دیا گزرے گی پچھلی راتی پچھلی راتی رحمت رب اتے کرے بلند آوازاں وہ بخشش منگے والے آکار آج کھلنا لگے دروازہ رات ہوئے بے دردانوں اتے نیند پیاری آوے کوئی درد مردانوں یاد سجن دیت ستے آیان جگہ جیوان بولو دا داتا صاحب ہونا چھوڑے آپ کتاب لے سے کشف اور معلوم کسے پوچھے بابا جی لکھنا نہیں بجا آپ نے خود لکھے اور میں یار 2 نمبر ویر بڑے بات گئے اے اور ذرا جملہ دیتے آپ رکھ کے سنیا جی اسی خوش عقیدہ کو ہوگا پر بندہ ایڈا بھی خوش عقیدہ نہ ہوگا کہ جب کوئی جب کارا لگے نہ مانتے ہو ایڈا بھی بندہ خوش عقیدہ نہ ہوگا کہ جب کارا لگے نہ مانتے ہو تو پیچھے بھی لگیا ہو خوش عقیدہ ہونے کا مطلب ہے کہ ایسی اللہ دے بلیاں دے نوکر داتا کشف اور معلوم پہ جناب پیسے لگا داتا صاحب لکھنے نے کہ میں کتاب اس وقت لکھی یہ بھی 2 نمبر بندیاں پیران دا لباس پا لیا صوفیاں دا تے اپنے آپ نے ولی ظاہر کر دے اپنے آپ نے میں انہوں نے پردہ چاک کرا واسے کتاب لکھی ہے 1000 سال ہو گئے داتا صاحب کتنے تو بولو تے صحیح 1000 سال زیادہ ہو گئے اور آپ ایمان کر دس دیکھئے میں کہنا اودو ایک دا 2 نمبری میں تسیدے آج کر کی آپ نہیں سب جے اودو یہ حالات سامنے داتا صاحب جیسا بلہ نکلنا بھی بدل 2 نمبر میں میں روان کر دیا کہ اصلی کیڑا تا نکلی کیڑا تے اودو میں کو میں جے 2 نمبر گھسے ہوئے سامنے ہو 1400 سال ہو گئے ہیں 1000 سال گزر گئے ہون کی حالات ہو گئے بھائی پہچانیا کرو جے دا مرید ہونا ہے کدھر رافضی دا نہیں کدھر صاحب
دشمن سے نہیں امیر معاویہ کے خلاف بکواس تو نہیں کرتا کہ مولا علی پاک سارے صحابہ تو افضل تو نہیں مانتا حضرت ابو بکر پاک کو فضیلت تو نہیں دیتا کدھر جناب حضور کے ازواج مطہرات مسجدہ کائنات نال تقابل تو نہیں لے کے آتا وہ جیڑیاں دو نمبریاں یاد کر لیے رات ہونا دادا صاحب فرماتے میں تاں کتاب لکھی ہے تاکہ تانوں دساں بھی اصلی کیڑا ہے نقلی کیڑا یہ تو پیر آت مچائی ہوئی انہوں کی وجہ تو ساڑھے سادہ پڑھے لکھے بندے جڑے ان پڑھ بندے بچارے خوش عقیدی میرے ورگے مولوی کو اللہ سننے میں پیر دی بڑی شان ہے وہ بچارے چلو بھی ہر پیر لگے نہیں ہر پیر قابل احترام ہے دستار کے ہر پیج کی تحقیق ہے لازم ہم بنی ہے نا دستار کے ہر پیج کی تحقیق ہے لازم ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا وجہ ہے ترجمہ سلطان بہت ہی زبان ہے سنا کے ساتھ آرغنا سلطان بڑی سوڑی گل کرتا فرمایا پیر ملیا جے پیڑ نہ جاوے ایتے تے پیرا پیڑا پایا ہوئی ہیں بیچارے سال بعد جو پیرا چکر لانا ہے مرید غریب جو کچھ ہے سب کچھ پیر دے پیر دا ٹیڑا نہیں کرنا پیر پراڈو دے مرید کو بیچارے کو سائیکل دے ناراض ہو گیا میرے گھر دے پیر دیاں کوٹھیاں وہ دے کتے مربے نہ کھانے پیران دے پتر انگلینڈ کو چلے رہتے ہیں مرید بیچارہ جو کچھ اکٹھیاں کر کے پیر دا ٹیڑ پر رہنے سلطان باہ فرمانے نہیں یہ پینا لے سلطان باہ بڑی گل کی فرمایا پیر ملیا جے پیر نہ جاوے تے اس پیر نو کی کرنا ہو جس مرشد کو ارشاد نہ منو اس مرشد دا کی پڑھنا ہو جس ہاتھی کو وہ ہدایت نہیں اس ہاتھی دا کی کرنا ہو جیسے دتیا وہ حق حاصل ہوئے پاہو پھر اس گل کو کی ڈرنا ہو دادا صاحب نے دعائے نہ اور پیروں دے حکم دے ایتے ویسے ایسے مرید پتہ کیوں ہونے ادھر مرید ہوئے ادھر پرچی پڑھا دے پیر صاحب نے بس یہ بھی دعا کرنی کہتے بھی دعا کرنی یہ بھی دعا کرنی ساڑھے پیر کو مرید ہونا ہی مطلب ہوتا ہے پیر کو رکھے ہی کام حالانکہ پیر دا کام ایک کام پیر دا کام کوئی نہیں دعا کرے پیر کیوں پکڑی گئے مرید کیوں ہوئی دے یہ کرے گا موضوع سناما گا مرشد کی ضرورت ہے مرشد وقت گفتگو کرانا میں کدے جڑے دے پیر کیوں پکڑی گئے پیر دا کام ہوتا ہے اپنے مرید نو اپنے ذریعے اپنے پیر تک وہ اپنے پیر تک وہ اپنے پیر تک وہ اپنے پیر تک پھر سلسلہ مولا علی تک تے پھر میرے نبی تک پہنچے پھر میرے نبی دے ذریعے بندہ خدا تک پہنچے پیر دا کام میں مرید نو خدا تک پہنچانا تے وسیلے نہ بچوں رستہ منتقل نہ ہوئے رسے نہ وجہ ہے نہیں وہ جڑا کام پیر دا ہے وہ پیر نو آپ کو پتہ کوئی نہیں ہوتا میرا کیڑا کام ہے پیر دا اصل کام یہ ہے کہ مخلوق نو خدا تک پہنچائے ایتے تے ماشاءاللہ پھر پیران دا اور دادا صاحب روایت اللہ اور سب تو پہلے آپ نے آ کے بڑھائی مسیح ایتے پیران سب تو پہلے اپنی کوٹی ایک شہر دوجے شہر تیجے شہر سرکار پھر کوٹی بنگلہ یہ پیران دا کام نہیں پیر جتنے بھی ہوئے گا اللہ دا گھر بنائے دادا صاحب چلے جاؤ مسجد بابا فرید چلے جاؤ مسجد موسیٰ باپ شہید چلے جاؤ مسجد آبد جماعت اللہ ملتانی چلے جاؤ مسجد مدار دلال مسجد مداری کے دوان چلے جاؤ مسجد آمد علی خان صاحب چلے جاؤ مسجد موسیٰ باپ شہید چلے جاؤ نال مسجد جتھے ولی ہوئے گا اتھے مسیح ہوئے گا جتھے ولی ہوئے گا اتھے کیونکہ انہیں نماز کا پڑھنی
اچھا پھر کم از کم کسی سیانے کو بڑھا دینا سی ہوں دادا صاحب تو سیاح میں کی مطلب ہونا کہ ساریا مسیحتوں کا منہ سیدھا ہے تیرا ٹیڑھا ہے بابا یہ طرف میں چلو بن کے لین جب مسیحت گئی نا بن پیر ہونا پھر دعوت کی سارے مولویاں جی دعوت مفت ہی ہو گئے تھے پھر سارے ہی آ جاتے رہتے جب سارے آئے نا دادا صاحب فرمایا مگر بعد کہا کہ شام کا ٹائم ہے نماز نہ پڑھ لیں گے جب مغرب کی نماز پڑھا لگے نا تو دادا صاحب کہ اللہ اکبر جب اینڈ کر کے ہاتھ اٹھائے نا ہاتھ اٹھائے نا تو کافی دیر نکلنا لا کے گئے کہ پیچھے مولوی کو حکم دیتا ہو بابا جی پاس کرو اور ہاتھ اٹھان بھی لاؤ یہ تکبیر تعلیمات نے فرمایا کعبہ نظر آوے تو ہاتھ چھڑا کعبہ نظر آوے تے انہیں فرمایا بھی تو کعبہ چلو سارے دی نظر اٹھی سامنے چلے کہ کعبہ سامنے موجود ہے سارے پیر دیکھ پہ اور لگا ساڑیاں مسیحتاں ٹھیکیاں نے بابے تیری مسیحت ٹھیک ہے اچھی بات نا تبصرہ بھی ضروری ہوتا ہے اے جملہ سننا ذرا داتا صاحب دا مزار دے نال ایک مزار ہور بھی ہے اور وہ انگریز دا مزار ہے کیدا انگریز دا مزار ہے ولی جو ہے کہ انگلینڈ دے اندر اے دوئی کمپنیاں تبلیغ تے گئے تے نہ ایک انگریز مزار ہے انگریز کرنا پڑ گیا ہن انہاں انگریز نوں نال لے آ چلے تبلیغاں تے تبلیغاں وہ بیچارے نوں گھر نہیں ٹھکن دے اخیر کہتے نہیں یہ تے ہو گیا ہوں تو پاکستان چل ساڑھے رائے میں مرکز وہ جدو آئے نا لنگے نا جدو کے سامنے مدار دیکھے دادا صاحب نے مدار دے سامنے لگا انہیں کہا چھڑ چھڑ کے شرک پہ ہوتا یہ تو بھی تو سارا شرک پہ ہوتا تم بڑے کام لگے چلو انہیں کہا نہیں کہیں یاروں آ کے گئے چلو میں بھی دادا صاحب نے کہا لوگ کہنے دادا نے کہا چلو یہ دادا صاحب نے چلو میں نے بھی ویس میں لے آتے ہیں اور دادا صاحب نے کہا مزار شریف میں بڑا پھر بدل کرنے لگے کہ انہیں کہا یہ اللہ دا ولی ہے یہ اللہ دا ولی ہے انہیں کہا اچھا اللہ دا ولی ہے انہوں کہا ولی ہیں یہ تو بڑی نشانہ ہوں دیئے تو میں تو جنہوں مسلمان میں تو قرآن چک ولی دی شان پڑھی ہوئی ہے انہیں کہا کہڑے ولی دی انہیں کہا آصف بن برخیہ کو ولی سے آصف بن برخیہ ولی ہے انہیں پلک چھپکن تو پہلے تخت لے آتا ہے جے دادا صاحب ولی ہے نا تو پھر انہوں دا بھی تو کوئی شان تے مقام ہوئے گا نا انہوں دا بھی تو کوئی نہ کوئی مرتبہ وجہ ہے نہیں اچھا میں تبلیغیاں دا نام لیا کہ یہ بچارے پریشان ہو جاتے ہیں تو کہیں انہوں بھی پریشان ہوتا ہے کہ ساڑھا نام کیوں لیا کہیں انہوں بھی پیٹے دار بھی لو جی ساڑھا نام کیوں لیا میں کہ ایڈا پیڑا نام ہے تو رکھا تو بدرال ہے تو میرا نام ہے جیسے مرضی ہے بازار چلائے چوک پہ چلائے الحمدللہ سال کو ڈارے بولو ساڑھا نام لاؤ گا اٹواج کے لاؤ سی آدھر الحمدللہ سی سمجھے بنام لاؤ ساڑھا نام جیسے مرضی جانا ہے چوک دی داڑھی اندر کا ہوتا ہے تو کئی ساڑھے سننے لو جی کسی نے کچھ نہیں کہنا چاہیے یہ بھی نام ایک مسئلہ ہے کسی نے کچھ میں کہا قرآن فرمان دا بولی آگے والا کافر نو کافر آکو چور نو چور آکو ڈاکو نو ڈاکو آکو زانی نو زانی آکو شرابی نو شرابی آکو اور تو ہمیں پتہ ہے اسلام اللہ دی سنت کی ہے کسی کافر نو کلمہ پڑھانا ہوئے تو کی کہتے ہو لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں سب جھوٹے لا الہ کی مطلب سب جھوٹے کوئی معبود نہیں عبادت میں کوئی نہیں سب فراڈ ہے الا اللہ مگر اللہ یا اللہ سیدھا تیرا نام نہ لے لے فرمایا نہیں پہلے میرے دشمنوں کا وقت اٹھا اور نہیں بولنا دوسرے پھر میری گھر میں رہے اور قرآن پاک صبح سے اٹھ کے پڑھنے مسیح نے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے شیطان رجیم دلانت بھیج دے یا اللہ اس کمینے کو بچائیں میں تو ڈائریکٹ بسم اللہ پڑھ لیتا فرماتا نہیں پہلے میرے دشمن کا آپریشن کر یہ اسلام کا حسن ہے کہ جڑے مخالف نے منکر نے جڑے دشمن نے صحابہ اہل بیت مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے پہلے وہ نہ
اور یہ سارے دوست نے اور میں آخیا جناب سانو سارے پیروں کی کوئی گل بھی سناؤ. میں الحمدللہ میں پڑھ کے آنا میں پوری کتاب پڑھی تے ہاتھ بنتا ہے کہ میں پورا جمعہ پڑھاوا اس موضوع سے. میں یاد دلانا جماعت ثانی کی جو کہ بڑا والا جمعہ آدھا لگتا ہے پھر ربیع الاول ہے پھر ربیع ثانی بہت پابند ہے پھر جماعت الاول میں ایک دو موضوع جڑے آپ کی فرمائشوں کی پڑھا گا. میں ایک کتاب میں ایک دو گلا ایک یہ کتاب ہے فخر ملت اسلامیہ فخر السادات آل نبی اولاد علی حضرت قبلہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب لاسانی رحمۃ اللہ تعالی. ثانی بھی کوئی نہیں تو این بھی لاسانی. آپ فرماتے ہیں مولوی رحمت علی مرحوم لونگیاں والے پہلو پہل بھی زور جوت رہے زورہ دا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کو حاضر ہوتا جہاں فرماتے ہیں مولوی صاحب دیکھو پڑھو حکیم بھی بنو علم پڑھ لیا مولوی بن گیا اور حکیم بن گیا. فرماتے ہیں میں پھر پیروں دا حکم مان کے ایک حکیم لب گیا تو میں وہ کو جان لگ پیا تے جدوں میں وہ کو پڑھن جان لگ پیا وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے خلاف ہوتا کرے کہ دارو آدم نادر نہیں کرے کہ نبی میں غیب نہیں. چلو میں تو کوئی جانا چھڑ دیتا میں لڑ پہ لڑ کے میں آیا نا پیرا کو تے پیر صاحب فرمایا حکیم بنا ہے مرض کی حضور میں تے بڑا گیا سب کا جڑا میرا حکیم استاد ہے نا وہ خبیث بندہ ہے. میں تے پڑھنی شروع کی تھی وہ نبیوں کے خلاف کرے صحابہ کے خلاف کرے جناب پیروں کے خلاف تو میں چھڑ دیتا ہے. تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب لاسانی رحمۃ اللہ تعالی فرمایا مولوی صاحب جگہ کیتا ہے ایداں دے لوگوں کو پڑھن نالوں آپ ان پڑھ سکے وہ جو ہے ایسے حالت ہے تے انہاں نے کل لکھی اور تواڈے ساڈے واسطے بھی ہے جڑے نرم کوش رکھتے انہاں واسطے بھی ہے. انہاں کیا کہ جناب انہاں کول بیٹھنا ایک پاسے پیر سید جماعت علی شاہ دے جملے نے ان کے پاس بیٹھنا کو ایک بات فرمایا اگر کوئی انہاں دے نالوں لنگے تے ایمان کھو لیندے وہ جو نہیں کی اللہ
کہ وہ ملکہ 6 مہینے کے سفر کی سفر کر کے آ گئی ہے، شہر باہر آ کے رہ گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت سلمان سے دوار جانا ہے، تو سلمان علیہ السلام آپ مجمع میں مخاطب ہو کے فرماتے ہیں یار انہیں آنا کہ میرا کلمہ پڑھنا ہے، کلمہ پڑھنے تو پہلے وہ کہے کہ کچھ بخا، تو میں انہیں بولن تو پہلے کچھ بخا نہ دے۔ تو میں نے ہو تو دسیا کہ تخت دے جڑا 6 مہینے کے سفر سے 3 مہینے جان کا سفر 3 مہینے آن کا سفر ہے، 7 کمرے اچ باندھے، کمرے تخت پھر کمرہ پھر اتنے کمرہ پھر کمرہ 7 کمرے اچ باندھے 7 دوپہر ہے، تالے لگے ہوئے چابی ہیں دی جیب وچ نے۔ فرمایا کوئی ہے جڑا وہ آن تو پہلے بھی تخت لے آیا۔
ولی دی شان ایسے ولی دی تلاش جناب اللہ تحت لے پاوے کوئی اس امت بھی ہے ایویں کروتا جناب دے وچ خیال آیا کہ میں حاضری دے وچ تو داتا صاحب دے مزار دے قریب گیا تو میں برکھی ہے ایک بابا سامنے آیا انہیں کہا مہمان لگا انہیں کہا جی مہمان کی کھانا پینا ہے انہیں کہا تھکے ہوئے چاہ مل جائے میرا ٹرا مار چھڑے چکوا بسترے میں کمر ریوی ہو گئی رات ہو گئے یہ نظر میں میرے کو ظلم نہیں لیا کہ یہ میرے وہاں گلی نظر پہ لگتا اندر تو میں گیا ہے پنیاں میریاں چھوٹ گئی ہیں کمر کے اندر بہت رجا ہوا توا پرات کدے چولہا پھڑا دے دے کدے سٹور پھڑا دے دے کدے سلنڈر پھڑا دے دے ایک میں چاہ دی لوڑے بابا ان کر کے ہنسیا کرنے لگا کوئی نہیں ان کر کے بابے نے ہاتھ کے کیتا ہے آپ دے سامنے جناب ٹرے آ گئی ہے ٹرے جو تے چینک ہوئی ہے تے چینک دے نال کپ پینے تے بھاپ پہ اٹھ دی ہے یا چینک تے کپ تے ٹرے سامنے آئی ہے اس انگریز مسلمان دی نظر پئی ہے چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا چلو کافی دیر بعد پانی چھڑ گیا لوگاں ہوش آیا بابا غیب ہے لیکن کپ بھی موجود نے چینک بھی موجود ہے تے جناب ٹرے بھی موجود ہے اس لوگاں مجھے کیوں بے ہوش میں آئے کہنے لگا رب کعبہ دی عزت دی قسم میرے دل وچ خیال ہے بنی اسرائیل چ ولی نے حضور دی امت چ ولی ہیں کہ نہیں میں جناب بولا اس نیت نال ویکھاں جے ولی ہے تے کچھ وکھائے گا مینوں ایک بابا ملیا اونے سب رنگ دے کپڑے پائے ہوئے سن چہرے چ نور نہیں لاتا میں آکھن لگا کی کھانا پینا ہے میں چاہ دا مطالبہ کیتا ہے فرمائش کیتی ہے بابے ہاتھ کیتا ہے چینک تے ٹرے تے کپ آ گئے ہیں چاہ بھی آ گئی ہے تے میں بے ہوش ہونے لگا بے ہوش کیوں نہ ہوا اے جڑی چینک ہے اے جڑے کپ نے اے جڑے ٹرے نے اے میرے نے میں الماری وچ رکھ کے تالا لا کے آیا دروازہ بند ہوے گا گھر والوں نوں پتہ کوئی نہیں جب پتہ ہوے گا میرا معاملہ نہیں میں گھر کے اندر رکھ کے آیا سینکڑوں نہیں ہزاروں میل دور ایک میرے کپ تے میری چینک وچ چاہ اگر کوئی منگوا سکدا ہے تے داتا علی حجوے نہیں منگوا سکدا توجہ ہے نہیں انہیں پھر بستر نال پر لگا کے دیکھو لکھو میں ایتھے رہنا پھر اس انگریز ساری زندگی داتا صاحب دی بارگاہ میں یوٹیوب تے لکھو گے تو پتہ لگ جائے گا سرچ کرو واقعہ موجود عام دی ریکارڈ کر لے اور بابا رضوی بڑی شدت نال بیان فرما دے توجہ ہے نہیں تے پھر انہیں ساری زندگی داتا دی خدمت وچ گزاری تے اودا مزار بھی ہن اوتھے ہی بنیا اے نہیں اللہ دے ولی اچھی بات اگلا جمال حضرت ہاں جی اے دو سوال میں جواب دے چلا دو کرسی پر نماز ادا کر سکتے ہیں بس نماز جو بھی پڑھنی ہے اللہ رسول کے دعوت سے پڑھنی ہوتی ہے جتنی ہو سکے کوشش خشوع و خضوع نماز پڑھنی چاہیے ٹھیک ہے جی اسلام میں نماز معاف نہیں کسی صورت میں معاف نہیں بالغ بندہ ہوئے مریض ہوئے صحت مند ہوئے مسافر ہوئے مقیم ہوئے قیام فرض ہے رکوع فرض ہے سجدے فرض نے کچھ حالت ایسی ہوتی ہیں جدو بندے تے کچھ فرضاں دی رخصت ہو جاتی ہے مثلا ایک بندہ سجدہ نہیں کر سکتا ایک بندہ سجدہ واقعی شرعاً معذور ہے وہ سجدہ نہیں کر سکتا جو کوئی سجدے والا فرض اس کو ثابت ہو گیا تو قیام والا فرض بھی اس کو ثابت ہو جاتا ہے ہاں اگر کوئی شخص کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے اگر قیام کرے رکوع کرے تے تھلے زمین تے بیٹھ جائے بہترین طریقہ بیٹھ کے نماز پڑھتا زمین تے کعبے وال لتا ہونا کوئی بے ادبی نہیں حالت نماز سرکار نے طریقہ دسیا اگر زمین تے نہیں بھی بیٹھ سکتا دور حالت کے اندر مسیح کرسیاں رکھی ہوندیاں نے کرسیاں تے بندے بیٹھ جاندے نے اگر قیام کر سکتے ہیں قیام بھی کرن نال رکوع بھی کر لین سجدے بھی نہیں کر سکتے بیٹھ جان لیکن اگر کوئی شخص شروع تو ہی بیٹھ کے نماز پڑھے چونکہ وہ سجدہ کر نہیں سکتا سجدہ نہ کرنے کی وجہ تو اس کو قیام ثابت ہو گیا ہے وہ ایک دفعہ تسلی نال کرسی تے بیٹھ جائے تے نماز پڑھ لے ٹھیک ہے جی لیکن جب نماز کرسی تے بیٹھ کے پڑھن والے اسی بس بات ویکھدے نے چنگے بھلے پھردے ہوندے نے میں جڑے اصل معذور نے انہاں نوں نہیں گل کرنا کوئی نہ کہ مینوں آکھے جڑے واقعی معذور نے وہ تے معذور نے کئی چنگے بھلے ویسے بھی پھردے ہوندے نے بازار بھجدے بھی نے سائیکل بھی چلاندے نے ٹردے پھردے لیکن جدوں مسیح تے آن کے پھر کرسی تے بیٹھ جان گے ٹھیک ہے یہ کوئی سہولت نہیں ہے
اگر شرعی معذور ہوئے تو پھر وہ قیام ثابت ہے، فرض ختم ہے، ورنہ ہوں قیام کرنا پائے گا۔ ہوں جب ہم کرسی سے بہ گئے، جی کرسی اپنی مسیح رکھی ہے نا، جی بابا بیٹھا کرسی سے، یہ کرسی ٹھیک ہے، جس کرسی دے کے پھٹا ہوئے پھٹے کے اتنے نماز سجدہ نہیں ہوتا، ذہن چ رکھنا کرسی جدوں بھی رکھنی ہے بغیر پھٹے نہیں رکھنی ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ گھر ہوتا ہے تو مسجد بہ کے نماز پڑھتا ہے، اگے سرانا نہیں رکھنا، سرانے سے سجدہ نہیں کرنا، مطلب اشارہ نہیں کرنا، اگے کوئی ٹیکی نہ ہو، چاہے وہ کٹے کی صورت ہے چاہے وہ سرانے کی صورت ہے، ٹیکی نہیں ہوئے۔ میں کرسی سے بیٹھا، رکوع تھوڑا گھٹ چکے، قیام سجدے میں جدوں جاوے تو تھوڑا جہا زیادہ چھپ جائے، اور جڑی تسبیحات دی تعداد ہے وہ پوری کرے، یہ نہیں بھی تھوڑا چکے تو فوراً سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم پوری طرح نہیں 5-7 سوال آخر۔ ہوں جدوں صف وچ کھلوتے ہو تسی تھلے تے جویں مرضی کرسی جتنے مرضی رکھ کے بیٹھ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، جدوں تسی صف وچ کھلوتے ہو کرسی ہے تو پھر کرسی کے پیر جڑے ہیں نا وہ اس طریقے ہوتے ہیں، ہم صف کا یہ کالی لکیر ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہوں اگر تسی کرسی پیچھے کر دو، اگلے پیر کالی لکیر رکھ دو تو پچھلے سجدہ نہیں کر سکتے۔ دیکھو جی کالی لکیر ہے اس نے تسی کرسی کے اگلے پیر رکھ رہے ہو تو کرسی پچھلی صف وچ ہو گئی نا، تو جڑا پچھلا بندہ ہے وہ سجدہ نہیں کر سکے گا، وہ نماز غلط ہے۔ یہ کی طریقہ ہے؟ یہ طریقہ ہے کہ جڑی لکیر ہے نا اس سے کچھ کرسی کے پچھلے پیر، کرسی کے پچھلے پیر کرنے اس لکیر سے آ جان، اگلے پیر اگے آ جان، تو ایک تو یہ کندھے کا سسٹم بھی ہو جائے گا، بھائی صف کے برابر بھی ہو جائے گا، تو اسی طریقے کسی نماز خیال بھی آئے گا۔ دوسرا کوشش یہ کرنی چاہیے جڑے کرسی کی نماز پڑھن، جی ہوں جمعہ ہے کافی رش ہے یا ایسی نماز جب رش ہوتا ہے اور پتہ کہ پہلی صف پوری ہو جانی ہے، دوسری بھی پوری ہو جانی ہے، کرسی ہمیشہ دیوار کے نال ہونی چاہیے، یعنی ایک سائڈ سے ہونی چاہیے، یہ نہیں بھی ایتھے بھی کرسی ہے 2 بندے چڑھ کے پھر کرسی ہے 3 بندے چڑھ کے پھر، اس طرح مناسب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ کرسی جدوں بھی رکھنی ہے، ہاں جو ہے بندے دو سب گھٹ بندے نے تو پھر اور بھی کوئی نہیں، تو ہوں وہ کلا اتنے رکھ کے نہیں بیٹھے گا، بندے 4 اتنے کھلوتے ہیں تو کلا نہیں، پھر وہ اتنے رکھے گا، پھر وہ نال کرسی رکھے گا، یہ نہیں بھی چلو کرسی لاتا۔ ہاں اگر یہ یقین ہوئے کہ جناب رکوے جان تو پہلے صاف پوری ہو جانی ہے، پھر وہ بیٹھ کے رکھ لینا، مسئلہ سمجھ آیا جی۔ دوسرا مسئلہ ہے دوسری پڑھو ذرا سرکار کے ذات، ہاں جی یہ مسئلہ پوچھا ہے جناب، مطلب کیا بغیر داڑھی والا شخص اذان و اقامت دے سکتا ہے کہ نہیں؟ اذان کہہ سکتا ہے، داڑھی بنانے والا کہ نہیں؟ دیکھو جی نماز اذان کا تعلق اللہ کی ذات نال ہے، ٹھیک ہے جی۔ اذان اور نماز جدوں بھی کوئی شخص ادا کرے، اذان دے یا نماز پڑھاوے، وہ متقی ہونا ضروری ہے۔ جہاں بندہ جتنا پرہیزگار ہوئے گا اتنی قبولیت کے چانس زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور دیکھو نا داڑھی منڈے بندے پیچھے تسی نماز نہیں پڑھنی، کیوں؟ وہ فاسق ہے، فاسق ہے، معلن ہے، یہ اعلانیہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ جہاں بندہ اعلانی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوئے، چاہے وہ امام ہے یا مقتدی ہے یا وہ مؤذن ہے، انہوں مسلح سے آن تو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اذان کون دے؟ اذان دینے واسطے جتنا نیک ہوئے گا بندہ، اذان کا کی مطلب ہے لوگوں دین والے پاسے بلانا، نماز والے پاسے، جتنا زبان تاثیر ہوئے گی اتنا لوگ آن گے، گل نہیں سمجھے؟ جتنا بندے کی زبان قرآن پاک یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو لوگوں کو وہ کرنا جو جڑی آپ نہیں کرتے، یعنی اسلام کہنا ہے کہ پہلے خود کرو تو پھر دوجا نوں سدو، پھر دوجے نوں نیکی والے پاسے لے کے رہو۔ ہن جدوں اذان دینے والا شخص نیک ہوئے گا، متقی ہوئے گا، پرہیزگار ہوئے گا، تو وہ زبان اتنی تاثیر ہوئے گی، لوگ اتنا زیادہ نماز پڑھن آن گے۔ ہوں فقہ کے اندر جڑا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص داڑھی کٹاتا ہے، بناتا ہے، مٹھی کو کاٹے، وہ اذان مکروہ تحریمی ہے، وہ اذان مکروہ تحریمی ہے، یعنی اگر کوئی اتنے داڑھی والا ہے ہی کوئی نہیں، پھر تو چلو مجبوری ہے کوئی اذان ہی نہیں دینا والا، مسیح دران پہ یہ چلو دے، لیکن اگر اتنے کوئی داڑھی والا موجود ہے، وہ ہوندیاں ایک بندہ داڑھی بھی بناتا ہے، یعنی گناہ تے بھی کہنا میں گناہ بھی نہیں چھڑنا تو میں اذان بھی میں نہیں دینی، یا تو پھر وہ بدماشی ہے، یا وہ چدراہٹ ہے، یا مسیح کا متولی ہے، جو مسیح کا متولی یا کوئی بڑھ گیا تو وہ کہنا میں تو بس پھر وہ للہیت ختم ہو جائے گا، وہ اللہ کی رضا ختم ہو جائے گی، وہ تو پھر چدراہٹ ہو گئی۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ مسئلہ جہاں ہے مسئلہ سیدھا دسنا، کسی کو چنگا لگے تو بھلا مندا لگے، جنہیں پوچھا ہے اللہ عمل کی توفیق دے، ٹھیک ہے جی۔ جدوں سارے داڑھی اگر کوئی بیٹھا ہے تو پھر
ہاں یہ بھی نہیں کہ داڑھی والا جڑا ہے اذان دے تو یہ اتراوے نہ اللہ کا شکر ادا کرے. ہوں دوسری بات ہے مسئلہ بھی سن لینا پھر میرا عمل بھی سن لینا. اگر کوئی شخص داڑھی بناتا ہے اذان دے دے تو کیا وہ اذان ہو جائے گی یا دوبارہ دینی پڑنی ہے؟ وہ اذان ہو جائے گی. دوبارہ اذان دینے کی ضرورت نہیں کہ مطلب کہ انتشار پھیلے گا کہ یار یہ مسجد دو اذاناں ہوتی ہیں. ہوں لوگ کہنے کہ وقت جو فلانے دیتی سی وہ داڑھی بناتا سی وہ بے عزتی ہے. اسلام یہ بھی خیال رکھتا ہے. انہیں اذان دیتی ہے قبول کر توجہ ہے. جھگڑن کی لوڑ نہیں, لڑن کی لوڑ نہیں, وہ لڑنا نہیں, قبول کر لو. تو دوجی اذان نہ شروع کر کہ پورے محلے چ عزت نفس کا خیال ہے جو مسیح واڑی آیا تو ہوں برداشت کر. یہ مسئلہ ہوں میرا عمل سن لو. میرا جڑا اپنا نظریہ ہے نا کہ دور حاضر کے اندر کچھ مسائل ایسے ہیں جڑے ہوں وہ شدت نہیں رہی جڑی ہونی چاہیے سی. مثلا سپیکر نماز پڑھنا مکروہ ہے. سپیکر نماز پڑھنا تو جو ہے میرا مکروہ ہے. لیکن ہوں کوئی مسجد ایسی نہیں جتنے سپیکر نماز نہ ہو. اتنے ایسے چینج لے ہیں کہ نہیں لے. اسی طریقے کئی ایسے مسائل ہیں. ہوں جمعے کی اذان اتنے ہوئے گی دوجی اتنے ہوئے گی نا, حالانکہ وہ یقینی جگہ پہ ہوتی ہے لیکن ہر مسجد اتنے ہوتی ہے. میری اتنے نہیں ہر مسجد کی اتنے ہوتی ہے. امام کے سامنے اتنے ہوتی ہے سارے برداشت کر دیں یہ بھی جائز. میں آخنا اگر کوئی شخص بچہ نوجوان ہے سارا بھائی یہ بیٹا ہے وہ مسجد کے باڑا آتا ہے وہ شوق ہے میں اذان دے ان دے وہ حوصلہ افزائی کرو ان بجاؤ نہیں انہیں لڑو نہیں. اذان انہیں دے لیں امام صاحب کے نیڑے ہو یا کوئی سمجھدار نرم گفتگو کر رہا مزاج کا بندہ ان پیار بیٹے کیڑی سونی تیری آواز ہے ماشاء اللہ یار میں تو کہنا بندے تو دیا تھا لیکن تم کس وقت دینا ہے. وہ کہہ رہے میں ثواب دوں میں ثواب واسطے دینا. انہوں نے کہا پھر جس ثواب واسطے دینی ہے تو پھر اللہ رسول کا حکم کے مطابق دینا تاکہ طرف ثواب بھی پورا ملے. وہ پیار نہ ادھر لے کے آؤ کہ وہ آہستہ آہستہ داڑھی رکھنے کے قریب ہو جائے. وہ توبہ طیب ہو جائے, داڑھی رکھ لے, نمازی بن جائے, وہ پھر مسجد کا پکا نمازی بن جائے. ٹھیک ہے. تو جب میں آدھے سا تم اذان دیتی ہے کی خیال ہو مسیح بڑے ناراض ہوگا. اچھا چودھری کا گھر ہے مسیح کا گھر ہے بولو جڑا مانتے ہو تو بولو کسی کی چتراہٹ تو نہیں ہے. اللہ کا گھر ہے تو اللہ کا مانگ لیا تو میں کون ہو سکتا ہے کل لوگ مسیح نہیں پڑھے وہ ہوٹل میں بیٹھا رہے. قرآن فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. قرآن فرماتا ہے لوگوں نیکی والے پاسے بلاؤ حکمت نہ دانائی نہ. ہوں اذان دین لگ پیا ہے جے مہینہ دو ترے پھر بھی وہ بس دے جب داڑھی بھی نہیں رکھنی پھر انہوں نے لوگوں سمجھایا امام بھی سمجھایا میں بھی سمجھایا دوسرا بھی سمجھایا ملے نے سمجھایا ہوں بھی نہیں رکھتا. پھر انہوں سیدھا مسئلہ سنا بھائی ہوں اسی طرح جڑی مہلت دیتی سی جی میں سمجھایا تیرے دل سے لگیا ہوا تالا یہ زنگ نہیں اتریا. ہوں پھر اذان شریعت کے مطابق ہوئے. یہ بھی نہیں کہ پنجے اس کو دباؤ ایک کدی دیوالی دو دیوالی کے گھر سمجھ آئی کہ نہیں ہے. یہ میرا طریقہ ہے تمہیں نہیں پسند تو عمل شریعت کے مطابق کر لو. گھر سمجھ آئی. مسئلہ ہو یہ جڑا میں دس دیتا ہے. مسئلہ پہلا ہے کہ اذان دوبارہ بھی نہیں دینی جو دیتی ہوئی بھی مکروہ ہے. مسئلہ وہی ہے لیکن طریقہ میں تھوڑا جا بدلے اپنے طور پہ کسی کو پسند آئے ٹھیک ہے ورنہ میرا مسئلہ وہی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.